ٹائم بڑا زیادہ ہو چکا ہے، صبح کے 4 بجنے والے ہیں اور بس کچھ لوگ تو اٹھ گئے ہیں مارننگ واک کے لیے. جس ٹاپک پہ مجھے آج بات کرنی ہے شاید میں اس چیز کو کبھی بھی اس طرح سے ایکسپریس نہ کر پاتی. But being a psychology teacher and the teacher of literature, I don't know what was that point which forced people to tell me what nobody tells anyone. مجھے بتا دیتے تھے میرے اسٹوڈنٹس اپنی کچھ اس طرح کی باتیں، اپنی پرسنل باتیں کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں میم، یا میری یہ عادت اچھی نہیں ہے اور یہ عادت مجھے بڑی پریشان کرتی ہیں، یا میم میرے پیرنٹس مجھے انڈیفرنٹ فیل کرواتے ہیں، یا وہ فرق کرتے ہیں میرے ساتھ. میں کسی کا نام نہیں لوں گی. ایون مجھے تو بہت سو کہ ریلیٹ بھی نہیں کر پاؤں گی کہ کس نے مجھے کیا بات بتائی تھی. ہاں، لیکن وہ چیزیں میرے اندر ہیں، وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولیں گی. وہ چیزیں میری لائف کا حصہ ہیں، ان سے میں نے سیکھ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے، اور آج کل کی اسپیشلی جنریشن نے، اپنی خوشیاں مار دی ہیں بہت جلدی ان کا گلا گھونٹ دیا ہم لوگوں نے. کسی اسٹرینجر کے اپنے بن جانے کے بعد اگر وہ ہمیں پوری رات روتا ہوا چھوڑ سکتا ہے تو جسٹ امیجن کہ ہمارے پیرنٹس ہماری کسی بھی غلطی پہ، مجھے نہیں لگتا 90% آف دا پیرنٹس ہماری کسی بھی غلطی کے باوجود ہمیں پوری رات روتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. بلیو یو میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ ہمیں کسی بھی اس طرح کی ٹرامیٹک سچویشن میں نہیں ڈال سکتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہو. تو پلیز اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کیجیے. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی جسے میں نے خود بھی بہت اچھی طرح فوکس کیا ہے، اسی لیے بولتی تھی کہ پلیز اپنے کیریئر پہ ضرور فوکس کرو. اینڈ کیریئر از ناٹ آل اباؤٹ اسٹڈیز. میں آپ کی ٹیچر ہوں، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں آپ سے گڈ گریڈس کے بارے میں ہی بات کروں گی. اگر آپ کا پڑھائی میں نہیں دل لگتا تو اپنے ماں باپ کا پیسہ مت ویسٹ کرو، کالج مت آؤ، باقی لوگوں کے لیے مشکل مت کریٹ کرو، باقی اسٹوڈنٹس کو کسی غلط چیز میں مت انوالو کرو، باتوں میں مت لگاؤ، انہیں ٹریک سے ہٹاؤ مت. آپ خود گھر ہو، آپ کا انٹرسٹ، آپ میک اپ میں انٹرسٹیڈ ہو، آپ بیوٹیشن کا کوئی کورس کرو، آپ اسٹچنگ میں انٹرسٹیڈ ہو، آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ کرو. کوئی اسکل ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کی شادی چاہے 18 سال میں ہو رہی ہے، چاہے 20 میں، 22 میں، 24 میں، 25 میں، لیکن پلیز جس بھی انسان سے آپ شادی کرو گے وہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہونے والا ہے. وہ ایک نہ ایک دن آپ کو ریئلائز کروا دے گا کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو. پاکستان میں بہت سی ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ لڑکیاں جو کہ جاب کر سکتی ہیں، جو اسکلفل ہیں، ان کو بھی بہت دفعہ فیل کرنا پڑتا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اب تو جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے وہ تو یہ وائب بھی نہیں دے سکتی ہیں اپنے پارٹنر کو کہ وہ بھی کچھ ہیں، یا اگر وہ ان کے پاس یہ ایک اسکل ہے یا یہ ایک بینیفٹ ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو الٹیمیٹلی وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکتی ہیں. تو پلیز میسیج از کہ اپنی یوتھ کو اتنا اسٹریس میں مت گزاریے گا. ایونچولی جس نے آپ کا بننا ہوا وہ کچھ بھی کر کے آپ کا بنے گا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، ہاں میں کسی دن کسی بہت اچھے اسلامک اسکالر سے اس کی انفارمیشن ضرور لوں گی انشاءاللہ. خیر، میں نے جو سیکھا سمجھا اور جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے اس چیز پہ، میں نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ چیز آپ کو ملتی ہے. تو جس نے پہلی بار یہ نیت کی ہوگی نا کہ اس نے آپ سے شادی کرنی ہے، وہ کرے گا.
دوستیوں اور محبتوں کے پیچھے اپنی جوانی اور اپنا ٹائم اور اپنی اسٹڈیز کو خراب مت کریں پلیز. ایک بار سوچیں کہ آپ کا اپنے اوپر بھی بہت سا حق ہے اور اپنے آپ کو لے کے بھی آپ کی بہت سے فرائض ہیں، اور سب سے پہلے وہی ہیں اگر سوچا جائے تو کچھ بنے، سیلف کانفیڈنس آئے گا، اپنی ویلیو کی سمجھ آئے گی، اور پھر دیکھیں کہ آپ بہت بیٹر فیل کریں گے. اور جب بھی بہت اداس ہوں، پریشان ہوں، کسی بھی قسم کا اسٹریس ہو، تو پلیز کسی اور کی ہیلپ کیا کریں. اور ہیلپ ہمیشہ پیسے سے ہی نہیں ہوتی، کسی کی بات سننے سے، ججمنٹل نہ ہونے سے، اور کسی کو کچھ بھی سمجھا دینے سے. اگر آپ بڑی ہیں تو اپنے سے چھوٹوں کو کوئی اسٹڈیز میں ہیلپ کر دینے سے، کسی بھی طرح سے ہیلپ ہو سکتی ہے. کسی کو کھانا بنا کے کھلا دینے سے. دیر آر سو مینی ویز. ہم صرف اس کو فائنینشیل ہیلپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یا کسی کو کچھ گفٹنگ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. کسی کی بات سن لینا، اس کو حوصلہ دے دینا بھی ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتا ہے آج کے دور میں. تو جی ٹھیک ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ یہ اور لمبی ہو جائے تو اس بارے میں بہت کچھ ہے میرے پاس کہنے کو. پھر کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی رب بھی سو رہی ہے تو میں تھوڑا آہستہ بھی بول رہی ہوں. میرا خود بھی گلا تھوڑا کم کام کر رہا ہے بیکاز بہت سے گھنٹوں سے میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی. تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ میں مزید اللہ کے راستے پہ چلوں، کیونکہ میں اللہ پہ یقین کے معاملے میں تو بہت اچھی ہوں الحمدللہ، لیکن جہاں تعلق ہے حقوق اللہ کا وہاں پہ میں اچھی نہیں ہوں. تو میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں اللہ سے قریب ہوتی رہوں اور ہم سب قریب ہوتے رہیں، تاکہ ہماری مشکلیں کم سے کم ہوتی رہیں. مشکلیں کم نہیں ہوں گی، حوصلہ آ جائے گا بہت زیادہ. اللہ حافظ. تھینک یو.